رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ تیسرا سپارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما لا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ اس پر ہم کل بات کر چکے ہیں کہ سود جو تم نے کمایا اس کو اللہ کے رسول نے پاؤں تلے رون دیا۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ سود حرام ہے، اب جو بزنس ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اس میں اگر کسی کے عوض سود کی رقم بقایا ہے تو وہ اس کی طرف چھوڑ دو، ترک کر دو، اس کو معاف کر دو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم صادر فرمایا تو سب سے پہلے حضرت عباس نے جتنی بھی پیسے سود پر دیے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تمام سود کے پیسے معاف کر دیے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس پہ زید بن ارقم کی ایک بڑی، کل ہم نے سر سے ڈسکس بھی کی، زید بن ارقم کی ایک بزنس ٹرانزیکشن ہوئی تھی جس پہ ہم عائشہ کو پتہ چلا کہ اس میں کوئی سود کا شائبہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے رخصت ہونے کے بعد۔ تو انہوں نے جواب بھیجا کہ زید سے یہ کہو کہ اگر تم نے یہ معاملہ ترک نہ کیا تو تمہارے وہ جنگ جو تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غزوات میں کیے ہیں وہ اللہ کے ہاں عقارت ہو جائے گا، اس لیے کہ جب تم دشمن کے خلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑے ہو وہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑائی تھی، لیکن اب جو تم حرکت کر رہے ہو یہ اللہ کے خلاف لڑائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس معاملے کو ترک کر دو، نہیں تو تمہارے پرانے تمام عقارت معاملات جو ہے وہ عقارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر توبہ کر لی اور وہ بزنس ٹرانزیکشن جو تھی اس میں جو شائبہ تھا سود کا اس کو ترک کر دیا۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کر لو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ دیکھیں، قیامت تک انسان کے پاس اگر ریلیف کا کوئی بہانہ ہے نا، کوئی ایکسکیوز ہے، کوئی عذر ہے تو وہ توبہ ہے۔ توبہ کو قرآن میں رجوع کا نام دیا گیا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ رجوع ہے، لوٹنا ہے۔ ندامت، شرمندگی، پچھتاوا اور پشیمانی، یہ چار بنیادی عناصر ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی بھی عمل پر دل میں یہ خیال گزرے اور اس کے بعد احکام الہی کو جو آپ نے پاؤں تلے روندا اس کی آپ کو پشیمانی ہوئی اور آپ کا دل گناہ کرنے کے بعد ایک ذلت اور رسوائی کے احساس میں مبتلا ہو گیا، اور تیسری چیز یہ کہ آپ نے تہیہ کر دیا کہ اے اللہ آج میرے دل کو سکون عطا کر دے، میں دوبارہ اس گناہ کو قریب بھی نہیں بھٹکوں گا، تو یہ تمام وہ عناصر ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب اللہ مومنوں سے فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو رجوع کرو اپنے رب کی طرف۔ توبوا الی اللہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ کیسے رجوع کرو؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر کے۔ عسیٰ ربکم، اور اس توبہ کے عوض اپنے رب سے امید کیا رکھو؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ وہ تجھ سے تمام گناہوں کو، ذلتوں اور رسوائیوں کو دور کر دے گا۔ وَيَدْخِلَكُمْ، اور تمہیں داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت میں ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ یوم، یعنی وہ دن، جس دن یا قیامت کا دن، لا یخزی اللہ النبی، اللہ اپنے رسول کو رسوا نہیں کرے گا،
والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ شامل ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں، ان کو بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اب اللہ ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ کیسے ہوگا۔ نورہم یسعی، نور بھاگے گا قیامت کا دن، جب پولیس رات کا پل لگ جائے گا تو وہاں پہ گپ اندھیرا ہے، گپ اندھیرا ہے۔ نورہم یسعی، نور ہوگا ان کے آگے، بھاگے گا، بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں اور ان کے آگے نور بھاگ رہا ہوگا۔ اور وہ جنتی کیا کر رہے ہوں گے، مومن کیا، توبے والے کیا کہتے ہوں گے، یقولون، بولتے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا، پورا کر دے، تمام کر لے، برابر کر دے ہمارے لیے کیا، نورنا، ہمارے نور کو، واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں۔ یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تواب الرحیم نہیں رہے گا، نعوذ باللہ، یہ اس دنیا میں ہے، قیامت کے دن اللہ صرف غفور الرحیم رہے گا۔ اس کا میں آپ کو قرآن سے حوالہ بھی دیتا ہوں کہ تواب الرحیم آج ہے، جب تک ہماری آنکھ بند نہیں ہوئی، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، نہیں تو قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ جنتی کیا کر رہے ہوں گے، کہیں گے وغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، انکا انت العزیز، انکا علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ تم ہر چیز پر قادر ہو۔ اور اس کے آگے اللہ نے پھر 3 خواتین کا ذکر کیا ہے۔ 2 خواتین پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن وہ دنیا سے کافر اور دوزخی گئی ہیں، اور ایک خاتون کوئی پیغمبر نہیں تھی، اما مریم، لیکن ان کو اللہ نے فضیلت کتنی بڑی دی۔ 2 خواتین جو کافر گئی ہیں دنیا سے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ توبہ نہیں کیا، انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ ان کے شوہروں کے پاس جب بھی کوئی کام آتا تھا، یہ باہر جا کے لفنڈر لوگوں کے ساتھ اپنے شوہر کی باتیں راز شیئر کرتی تھی، اور حضرت نوح کی بیوی یہ کہتی تھی کہ میرا شوہر نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کو ہدایت نہیں ملی، اور جہاں پہ اما مریم عمران کی بیٹی کو ہدایت ملی، ان کی اللہ نے کیا درجات بلند کی، اور اللہ نے قرآن میں کہا وکانت، وہ کیا تھی، وہ فرما برداروں میں سے تھی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ جاسیہ میں 2 لاسٹ آیتوں میں، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے قیامت کے دن کہ جو تم لوگوں کو تمہاری کی ہوئی ذلتوں سے باہر نکال دے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور آج تم سے اللہ یہ بھی نہیں فرمائش کرے گا کہ توبہ کر لو، اس لیے کہ توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ جب اللہ سامنے آ گیا تو اب ایمان جبر بن گیا، اب تو ہر بندہ مسلمان ہے، اب تو اللہ کو دیکھ لیا، قیامت دیکھ لی۔ اور یہ جو دوزخ ہے نا، دوزخ کے اوپر جو یہ بچھا ہوا ہے ہمارا یہ پلسرات، یہ دوزخ کے منہ کے اوپر نہیں ہے، دوزخ کی پیٹھ کے اوپر ہے۔ دوزخ کا منہ نیچے کو ہے، جتنا جو گہرائی میں جائے گا وہ اتنے شعلوں کے زد میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوزخ کی پیٹھ جو ہے وہ اوپر ہے، اور یہ جو پلسرات لگا ہوا ہے یہ دوزخ کی پیٹھ کے اوپر لگا ہوا ہے، اور وہ جوش ایسے مارتا ہے۔ ابھی قاری صاحب نے آیتیں پڑھی ہیں سورہ ملک کی، کہ وہ ایسے پھولتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ پھٹا جائے گا، یہ جوش کھاتا ہوا نکل جائے گا کنٹرول سے، وہ ایسے جوش کھاتا ہوگا دوزخ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے توبہ کرو۔ توبہ کیا رجوع ہے۔ جب تم، پروفیسر صاحب نے کل بڑی اچھی ایک پوسٹ لکھی، میں نے اس کو ڈی پی میں بھی لگائی، انہوں نے کہا کہ جب تم گناہ کی طرف جاتے ہو تو جو چیز تم پیچھے چھوڑ کے جاتے ہو وہ ایمان ہے، اور جب تم گناہ سے پلٹتے ہو تو جس چیز کی طرف تم آتے ہو وہ ایمان ہے۔ تو گناہ سے منہ موڑنا، اللہ کی جانب رخ کو موڑنا، یہ رجوع ہے، یہ توبہ ہے۔ بڑے گناہوں سے توبہ کرو گے تو تواب کہلاؤ گے، تائب کہلاؤ گے۔ چھوٹے گناہوں سے توبہ کرو گے تو اناب کہلاؤ گے، اور بالکل اپنی رضا کو اللہ کے رضا کے آگے مقدم سمجھ کر قربان کر دو گے تو اواب کہلاؤ گے۔ یہ اولیاء کے اور انبیاء کے درجے ہیں۔ پھر اللہ یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آخری آیتیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا اور وہ بندہ قرض ادا نہ کر سکے تو اس کو مہلت دے دو۔ لیٹ سپوز اگر میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے قرض دیا ہے، 1 تاریخ آ گئی، قرض کا وقت پورا ہو گیا، آپ کے پاس میں گیا یا آپ میرے پاس آئے یا میں نے فون کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی اور بخاری کی، اور اس نے بندے نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں،
اور آپ نے اس 10 لاکھ کے عوض اس کو 1 مہینے کی مہلت دے دی، تو اب یہ جو 30 دن آپ نے مہلت دی ہے، اللہ ہر دن آپ کو 10 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب دے رہا ہے۔ اگلا مہینہ آ گیا، پھر اس کے پاس گئے، اس نے کہا میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، اب قرض کی ڈیٹ آئی اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو مہلت دے دی، تو اب جتنے دن کی آپ نے مہلت دی، آپ کو 10 لاکھ کی جگہ پہ 20 لاکھ روپے ڈیلی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور وہ نہیں دے پا رہا اور آپ نے اس کا قرض معاف کر دیا، تو قیامت کا وہ سخت ترین دن جو ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چاہے وہ گناہ گار ہو، چاہے اس کی نمازیں پوری ہو نہ ہو، اس کی اور عبادتیں پوری ہو نہ ہو، اس کو میں اپنے عرش کے سائے میں پناہ دوں گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہ اگر کسی کا قرض لینا ہو کہ دینا ہو تو اس کے ساتھ تھوڑا سا معاملات میں آسانی فرمانی چاہیے، اور ما علینا الا البلاغ۔